اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا گیا۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ زیر مطالعہ آیات کا موضوع کعبۃ اللہ ہے۔ اس کی تعمیر دنیا بھر کے ہر زمانے کے انسانوں کے لیے اس کی برکتوں اور رشد و ہدایت کے مرکز ہونے کا ذکر ہے۔ یہود کے اعتراض اور دعویٰ کے جواب میں اعلان کیا گیا کہ بیت المقدس نہیں بلکہ اس کائنات میں اور کرۂ ارضی پر پہلا عبادتی مرکز کعبۃ اللہ ہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ۔ دنیا کے بتکدوں میں اس پہلے خدا کے گھر کی تعمیر تو روایات کے مطابق حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ذریعے ہوئی۔ بعد میں یہ طوفان نوح کی نظر ہو گیا اور اس کی تعمیر نو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی معاونت سے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری سے قبل ہی تعمیر کعبہ مکمل ہو چکی تھی، جبکہ بیت المقدس کی تعمیر موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد سلیمان علیہ السلام نے کی اور اسے قبلہ کا درجہ ملا۔ لہذا یہود کا یہ دعویٰ غلط قرار پایا کہ بیت المقدس پہلا قبلہ تھا اور اس کی اولیت مقدم ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وضع للناس کے کلمات واضح کر رہے ہیں کہ تعمیر کعبہ کا مقصد بندگان خدا کی تا قیامت ہدایت و راستی کے مرکز، اللہ کی کبریائی اور عظمت کے زندہ و جاوید نشان، وحدت و امن عالم کی علامت، اور انسانوں کے لیے بے پناہ برکتوں، سعادتوں اور منفعتوں کے مرقع کے طور پر پہچانے جانے والے مقام کی تشکیل تھا۔ زیر نظر آیت میں اس کا مقام تعمیر بکہ بتایا گیا ہے۔ اس جگہ کا معروف نام مکہ ہے۔ یہ ایک ہی جگہ کے دو طرز ادائیگی ہیں۔ اہل عرب کے ہاں معمول تھا کہ وہ بے کو میم سے تبدیل کر دیتے۔ بکہ سے مراد یہی شہر مکہ ہے جو صدیوں سے نسل انسانی کے ہر علاقے، قوم اور عہد میں معروف اور مرجع خلائق ہے، اور اب اہل ایمان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور اور امیدوں کا مرکز اور محبتوں کا محور ہے۔ مکہ میں موجود المسجد الحرام کے وسط میں اللہ کا یہ گھر کعبۃ اللہ بے شمار مادی اور روحانی فیوز و برکات اور خصائص کا مرکہ ہے۔ اس کے 5 فضائل زیر مطالعہ آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، مبارکن، یہ مقام بے پناہ برکتوں کا حامل ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کی برکتوں کا سلسلہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ کم۔ دوسرا، ہدی للعالمین، تمام جہانوں والوں کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اور تیسرا، فیہ آیات بینات، اس میں خدا کی قدرت، عظمت، جلالت اور اس گھر کی قدر و منزلت اور تقریب و تعظیم کی بے شمار واضح، قدیم اور مسلسل جاری نشانیاں ہیں۔ اور چوتھا، مقام ابراہیم، انبیاء کے جد امجد اور اللہ کے خلیل عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ایک پتھر کی صورت میں موجود ہے جو تعمیر کعبہ کے دوسرے مرحلے میں جنت سے اتارا گیا، اور جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواروں کو اونچا کرتے جاتے۔ اس پتھر پر آج بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے قدم مبارک کے نقش موجود ہیں۔
یہ آج بھی صحن کعبہ میں رکھا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے ہر مسلمان مرد و زن پر طواف کی تکمیل کے بعد اس کے سامنے 2 رکعت ادا کرنا لازم ہے۔ ان 2 رکعات کی ادائیگی کو مناسک حج و عمرہ میں شامل کیا گیا ہے اور اسے بنائے کعبہ کی دلیل بھی قرار دیا گیا۔ 5واں، ومن دخلہ کان آمنا، کعبہ اور اس کی حدود جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی ہیں سراسر امن و سلامتی کا نشان ہے۔ اس کی حدود میں داخل ہونے والا ہر قسم کی دشمنی، بدامنی، نقصان، خوف اور زیادتی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو جو عظمت و جلالت اور ہیبت و احترام حاصل ہے وہ بلا مبالغہ دنیا کی کسی دوسری عمارت کو حاصل نہیں۔ اس کے فیوز و برکات اور احترام و تقدس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کا ادراک و شعور انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اس کی عظمت و تقدیس اور مرکز رشد و ہدایت کے قائل ہوں یا نہ ہوں، مگر اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں۔ خوبصورتی یہ ہے کہ ہر شخص مختلف انداز سے اس کی جلالت کو محسوس کرتا اور فیوز و برکات کو سمیٹتا ہے۔ یہ امر بھی بدیہی اور تاریخی حقیقت ہے کہ اس کی مرکزیت، جامعیت اور تقدیس و تحریم و تعظیم کے ہر زمانے کے لوگ نہ صرف قائل تھے بلکہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے اور اسے مسلمہ مقام امن و سلامتی اور روحانی فیوز و برکات کے ساتھ معاشی ضروریات کا کفیل بھی سمجھتے۔ یہاں نماز کا اجر و ثواب بھی عموم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں کی گئی دیگر عبادات و اذکار بھی اپنی منفرد و مؤثر تاثیر رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ کی ایک بڑی نشانی حجر اسود ہے، جنت کا ایک مقدس پتھر جس کو سلام کرنا اور چومنا ہر مومن کی آرزو اور سعادتوں کی معراج ہے۔ لقودق صحرا میں اس کی تعمیر بذات خود ایک بڑی نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یہاں سے پھوٹنے والا صدیوں بلکہ ہزاروں سال سے جاری آب زمزم بھی بے مثل و بے نظیر دلیل و آیت الہی ہے۔ یہاں آنے اور رہنے والوں کے لیے اللہ کی جانب سے دنیا کی ہر موسمی اور غیر موسمی نعمت کی موجودگی بھی قدرت الہی کی شاندار دلیل اور ضیوف الرحمان کی میزبانی کا وسیع انتظام ہے۔ امن و سلامتی کا گہوارہ، تجارت کا عالمی مرکز، دنیا بھر کے لاکھوں اہل ایمان کے باہمی تعارف اور رابطہ، یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کا مرکز کعبۃ اللہ کا یقیناً کوئی ثانی ہے اور نہ جامع کمالات۔ یہاں صفا و مروہ بھی ہے جو ماں کی ممتا کو لازوال خراج عقیدت ہے۔ یہاں میدان عرفات ہے جہاں میدان حشر برپا ہوگا اور ساری انسانیت قیامت کے روز جمع ہوگی۔ یہاں جمرات ہیں جہاں علامتی طور پر تین اور حقیقی طور پر تمام شیطانوں کو کنکریاں مار کر شیطانی بغاوتوں اور عداوتوں سے نفرت کا بے مثل اظہار کیا جاتا ہے۔ یہاں وہ جگہ ہے جس پر اسماعیل علیہ السلام نے آداب فرزندی بجا لا کر اللہ کے حکم کے سامنے خود کو سرنگوں کر دیا اور باپ نے بیٹے کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کر کے تا قیامت قربانی کے عمل کو زندہ و جاوید کیا اور ذبح عظیم کی صورت رہتی دنیا تک سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ فضیلتوں، برکتوں اور نعمتوں والے اس شہر کی جانب ہر وہ مسلمان ضرور سفر کرے جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی مالی وسائل اس کے پاس ہوں، سفر کا راستہ بدامنی، بیماری اور وبا سے محفوظ ہو، اور وہ بھی جسمانی طور پر صحیح و سالم ہو، سفر کے سارے انتظامات بھی مکمل ہوں اور دسترس میں بھی ہوں، تو اس پر لازم و واجب ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار یہاں ضرور آئے اور مناسک حج ادا کرے، طواف، سعی، وقوف عرفات، مزدلفہ میں شب گزاری کے مراحل سے گزرے، مقام ابراہیم کے سامنے نوافل ادا کرے، حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرے، کائنات کے بہترین پانی آب زمزم کو جی بھر کر پی کر روحانی اور جسمانی شفا اور برکات حاصل کرے، مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کرے اور بارگاہ الہی میں دعا اور مناجات کا سلسلہ دراز کرے۔ اہل ایمان کو خبردار کیا گیا کہ اگر استطاعت کے باوجود وہ فریضہ حج کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں، ارادہ، خواہش
اور تمنا اور تڑپ سے محروم رہیں، دنیا کے کاموں کو اس پر ترجیح دیں، تو جان لیں کہ اللہ کا نہ کوئی نقصان ہے نہ اسے کوئی پرواہ کہ یہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی غیر مسلم و کافر رہے، اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ وہ یقیناً نہ حقیقی مسلمان ہے اور نہ اس کا دعوی ایمان سچا۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.